بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، امت مسلمہ کے علوم حدیث سے شغف رکھنے والے بھائیوں اور بہنوں، دارالحمد ریسرچ انسٹیٹیوٹ سورت گجرات کی جانب سے ہم درس حدیث کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقریرات کو کہا جاتا ہے، اور اس سے شغف رکھنا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے جامع بیان العلم و فضلہ میں، اور خطیب نے شرف و اصحاب الحدیث میں عبداللہ بن احمد سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، دین النبی محمد اخبار نعم المطیۃ للفتى الآثار لا ترغبن عن الحدیث واہلہ فالرأی لیل والحدیث نہار وَلَرُبَّمَا جَهِلَ الْفَتَى أَثَرَ الْهُدَى وَالشَّمْسُ بَازِغَةٌ لَهَا أَنْوَارُ۔ الغرض، علم حدیث عظیم المرتبت اور جلیل القدر علم ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ زرعی سلسلہ ہم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف اور مقبول و منظور کتاب الاربعین فی مبانی الاسلام و قواعد الاحکام سے کرتے ہیں۔ یہ کتاب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، ان کی اس کتاب کی خصوصیات، اس کی شروح، اس کتاب کی سند اور اسانید حدیث پر ہونے والے اشکالات کے جوابات، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ چونکہ یہ کتاب علوم حدیث سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اولاً حدیث اور علم حدیث کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، دو لفظ بولے جاتے ہیں، الحدیث والسنہ۔ اولاً ہم اس کے لغوی معنی سمجھتے ہیں۔ الحدیث نقیض القدیم ای الجدید من الاشیاء، یعنی حدیث قدیم کی ضد ہے۔ حدیث نئی چیز کو کہا جاتا ہے اور قدیم پرانی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اس کو فراہیدی نے معجم العین میں، جوہری نے الصحاح یا الصحاح میں، اور زبیدی نے تاج العروس میں نقل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحدیث ضد القدیم، پھر تصریح کی ہے کہ قدیم سے قرآن کریم مراد ہے، اور حدیث سے ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ قدیم سے وہ قدیم مراد ہے جو علم کلام میں بولا جاتا ہے، یعنی قدیم اللہ کا کلام ہے، یعنی ایسا موجود جس کی کوئی ابتدا نہیں۔ اللہ رب العزت قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہے، تو یہاں قدیم سے قرآن کریم مراد ہے، اور حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جن اقوال و افعال اور تقریرات کی نسبت کی جاتی ہیں وہ مراد ہے۔ اور الحدیث کے ایک معنی ہے خبر، جو کہ التحدیث سے مشتق ہے، اور دوسرا لفظ ہے السنہ۔ السنہ کے معنی ہے الطریقہ، الطریقۃ الدینیہ التی سلکہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ طریقہ دینیہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ یہ تو حدیث و سنت کے لغوی معنی ہوئے۔ حدیث کے اصطلاحی معنی محدثین کے یہاں یہ ہیں، ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، یعنی آپ کے اقوال، افعال اور تقریرات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ مشہور و معروف تعریف ہے۔ اقوال جیسے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا ضرر ولا ضرار، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وغیرہ۔
افعال جیسے کیفیت صلاۃ، کیفیت غسل وغیرہ سے متعلق احادیث، اور تقریرات جیسے مشہور ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آپ کے سامنے گوہ تناول کیا، اگرچہ آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کھانے پر نکیر بھی نہیں فرمائی، تو اس کو تقریر کہا جاتا ہے، یعنی آپ کے سامنے کوئی فعل کیا جائے اور آپ اس پر خاموش رہے۔ یہاں میں آپ کے سامنے فعل اور تقریر کے درمیان ایک دقیق فرق بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، فعل رسول تو سنیت پر دلالت کرتا ہے، مگر تقریر رسول بشرطے کہ وہ ثنا اور استحسان سے خالی ہو، وہ سنیت پر دلالت نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ صرف اباحت اور جواز پر دلالت کرتی ہے۔ امام جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے الفصول فی الاصول میں نقل کیا ہے، یقع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان الحکم بالاقرار على فعل شاہدہ من فاعل یفعلہ على وجہ من الوجوہ فیترک النکیر علیہ فیکون ذلك بیانا منہ فی جواز فعل ذلك الشیء على الوجہ الذی اقرہ علیہ او وجوبہ ان کان شاہدہ یفعلہ علی وجہ الوجوب فلم ینکرہ۔ امام جصاص کے کلام کے معنی اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی فعل کیا جائے اور آپ اس پر خاموش رہیں، تو اگر کرنے والے نے وہ کام جائز اور مباح سمجھ کر کیا ہے تو وہ جائز ہوگا، اور واجب سمجھ کر کیا ہے اور پھر اس پر آپ خاموش رہیں تو وہ واجب ہوگا۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اما اقرارہ علیہ السلام علی ما علم وترک انکارہ ایاہ فانما هو مبیح لذلک الشیء فقط وغیر موجب لہ ولا نادب الیہ۔ علامہ ابن حزم الاحکام میں فرماتے ہیں کہ آپ کا کسی بات کے اوپر خاموش رہنا یا کسی کام کے اوپر خاموش رہنا، انکار نہ کرنا، یہ صرف اس چیز کے لیے مبیح ہے، اس کو واجب بھی نہیں کرتی ہے اور اس کو مستحب بھی نہیں کرتی ہے، صرف اس کی اباحت اور جواز پر یہ چیز دلالت کرتی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور فرق جو اصولیین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ کوئی بات اچانک پیش آئی، یعنی ناگہانی امر تھا اور آپ اس پر خاموش رہیں، اس کو آپ نے باضابطہ مشروع نہیں کیا، وہ ایک وقتی چیز تھی، اور بعد میں وہ فعل نہ کسی صحابی نے کیا نہ آپ نے اس کی کسی کو اجازت دی، لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اس پر خاموش رہنا یہ اس کی اجازت اور اس کے جواز کی دلیل ہے۔ مثلا ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا تھا، اب انہوں نے اس میں کچھ خیانت کی، پھر ان کو اس پر افسوس ہوا، تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں کھولیں گے وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو جاءنی لاستغفرت لہ، جب پتہ چلا تو یہ بات فرمائی کہ لو جاءنی لاستغفرت لہ، اگر وہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا۔ صحابی کے اس فعل پر آپ نے نکیر نہیں فرمائی، صرف اتنا کہا کہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا۔ اب اس صحابی کا یہ عمل اس کی مشروعیت پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ اب کوئی شخص اس طرح کوئی گناہ کر لے اور سنت سمجھ کر اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو ایک ناگہانی امر تھا، اور آپ نے اس پر یہ بھی کہا کہ لو جاءنی لاستغفرت لہ۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ فعل رسول تو علی الاطلاق سنیت پر دلالت کرتا ہے، مگر تقریر رسول علی الاطلاق سنیت پر دلالت نہیں کرتی،
وہ صرف اور صرف اس چیز میں اباحت اور جواز پیدا کرتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے الاحکام کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور اگر ناگہانی امر ہو تو دوسروں کے لیے اس کی اباحت بھی ثابت نہیں ہوتی، جیسا کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الموافقات میں اس کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے اللہ کے رسول کی صفات خلقیہ اور صفات خلقیہ کو بھی حدیث میں داخل کیا ہے۔ صفات خلقیہ جیسے آپ کا صبر، تواضع، غیروں کے ساتھ سلوک وغیرہ سے متعلق جو احادیث و آثار ہیں ان کو بھی حدیث میں داخل کیا ہے، اور صفات خلقیہ جیسے آپ کے شمائل سے متعلق جتنی احادیث ہیں وہ سب حدیث میں داخل ہیں۔ بعض حضرات نے ہم رسول اور ارادہ رسول کو بھی حدیث میں داخل کیا ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں ایک حدیث سے جو حکم مستنبط کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ کا ارادہ بھی حدیث ہے۔ چنانچہ آپ نے استسقاء سے متعلق ایک روایت ذکر کی ہے جس میں یہ صراحت ہے کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ میدان میں نکلے، آپ نے خوب دعا کی اور دعا میں اتنے ہاتھ اٹھائے کہ بغل مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد حدیث میں ہے کہ آپ نے اپنی چادر کے نیچے والے حصے کو اوپر اور اوپر والے حصے کو نیچے کرنا چاہا، اور آپ کو معلوم ہے قلب احوال کے لیے، احوال کے بدلنے کے لیے یہ ایک نیک فالی تھی، تو آپ نے نیچے والے حصے کو اوپر اور اوپر والے حصے کو نیچے کرنا چاہا مگر آپ نہیں کر سکے، اس لیے آپ نے مجبوراً داہنے حصے کو بائیں جانب اور بائیں حصے کو داہنی جانب کیا اور قلب احوال سے نیک فالی لی۔ بہرحال امام شافعی فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول نے اولاً ارادہ کیا تھا اسفل کو اعلیٰ اور اعلیٰ کو اسفل کرنے کا، یعنی اوپر والے حصے کو نیچے اور نیچے والے حصے کو اوپر کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس لیے ہمارے نزدیک سنت یہی ہے کہ استسقاء میں نیچے والے حصے کو، چادر کے نیچے والے حصے کو اوپر کیا جائے اور اوپر والے حصے کو نیچے کیا جائے۔ دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہم رسول اور ارادہ رسول سے سنیت کو ثابت کر رہے ہیں، اس لیے بعض حضرات نے ہم رسول کو بھی حدیث میں داخل کیا ہے، بعض حضرات نے اشارہ رسول کو بھی حدیث میں داخل کیا ہے، جیسے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ابن ابی حضرت کا واقعہ مشہور ہے۔ کعب بن مالک نے کچھ قرض دیا تھا ابن ابی حضرت کو اور مسجد نبوی میں مطالبہ کیا، آوازیں بلند ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے ہی سے پردہ اٹھایا اور اشارہ کیا کہ یا کعب، اے کعب آدھا معاف کر دو۔ انہوں نے اشارے رسول پر عمل کرتے ہوئے آدھا معاف کر دیا اور معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اشارے رسول بھی حدیث ہے، اس لیے بعض حضرات نے اشارہ رسول کو بھی حدیث میں داخل کیا ہے۔ بہرحال یہ حدیث کی تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ کے رسول کے اقوال، افعال، تقریرات، صفات خلقیہ، صفات خلقیہ، ہم رسول اور اشارہ رسول یہ سب حدیث میں داخل ہیں۔ جو حضرات ترادف کے قائل ہیں ان کے نزدیک سنت کی یہی تعریف ہے، اور بعض حضرات اس میں فرق بیان کرتے ہیں۔ اب دونوں کے درمیان کتنے فروق ہیں انشاءاللہ ان فروق کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حدیث و سنت سے اور جملہ علوم حدیث سے سچا پکا عشق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔